میں پروفیسر اختر چانڈیو عزیز طلباء و طالبات آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج ہم حصہ معروضی اردو سال اول کے ایک جزو کی بات کریں گے۔ اس جزو کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو جزو ہے جس کی بات کرنی ہے وہ علم البیان ہے۔ بنیادی طور پہ علم البیان کی جب ہم بات کریں گے تو ہمارے پاس 4 جو ہے اس کے جزو ہیں۔ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، اور مجاز مرسل ہے، اور کنایہ ہے۔ تشبیہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلا جو جزو ہمارے پاس آئے گا اس کے حوالے سے آج وضاحت کرتے ہیں کہ تقریر و تحریر کی خوبیوں کے ذکر، ان کی بحث کے علم کو علم بیان کہتے ہیں۔ یہ علم بنیادی طور پہ کسی بات کو مختلف طریقوں سے بیان کرنے کے انداز سے بحث کرتا ہے تاکہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں زور اور اثر پیدا ہو سکے۔ ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا انداز بیاں اتنا سحر انگیز ہوتا ہے کہ ان کی بات دل و دماغ پر ایک خوشگوار اثر ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ ایک ہی بات باوقار مقرر اپنے انداز سے کرتا ہے اور عام گفتگو کرنے والا شخص اپنے انداز سے۔ بلا مبالغہ اچھی گفتگو کرنے والے کی گفتگو کا اثر بہت جلد اور دیر پا ہوگا۔ فراز نے کہا تھا، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہمارے طالب علم چاہتے ہیں کہ انہیں اردو زبان پر عبور حاصل ہو تو انہیں علم بیان میں بہت دلچسپی لینا ہوگی۔ علم بیان میں 4 چیزوں پہ بحث کی جاتی ہے۔ علم بیان کی عام طور پہ ہم جو اقسام کی بات کرتے ہیں وہ یہی 4 اجزاء ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ سب سے پہلا جو ہمارے پاس عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ تشبیہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ شبہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہم معنی کے ہوتے ہیں۔ مشابہ قرار دینا، مباشرت، تمثیل۔ جب کسی چیز کو کسی مشترکہ صفت کی بنیاد پر اس کی کیفیت اور صورتحال کو مزید پرتاثیر اور کیف آور بنانے کے لیے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے تو اسے علم بیان کی اصطلاح میں تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے ارکان جو ہیں وہ پہلے 5 ہوا کرتے تھے، اب جو جدید ہمارے پاس سلیبس ہے اردو قواعد انشاء کے حوالے سے تو اس میں 4 جز جو ہیں وہ اب تشبیہ کے قرار دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بہ، نمبر 3 وجہ شبہ، اور چوتھا حرف شبہ۔ پہلے غرض تشبیہ بھی شامل ہوتی تھی، اب غرض تشبیہ کو نکال دیا گیا۔ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ طلال بن اختر گلاب کی طرح خوبصورت ہے۔ اس مثال میں ارکان تشبیہ یوں ہوں گے: مشبہ طلال بن اختر، مشبہ بہ گلاب، وجہ شبہ خوبصورتی، اور حرف تشبیہ کی طرح۔ مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھا کریں، طرفین تشبیہ 2 ہوتے ہیں، مشبہ اور مشبہ بہ۔ اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ سلال بن اختر شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب اس مثال میں ارکان تشبیہ یوں ہوں گے: مشبہ سلال بن اختر، مشبہ بہ شیر، وجہ شبہ بہادری، اور حرف تشبیہ۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ حرف تشبیہ کو ادات تشبیہ بھی بولتے ہیں، اور وہ جو حرف تشبیہ ہے وہ ہمارا کی طرح۔ اب تھوڑا سا اور آسان کر دوں، مشبہ جس چیز کو ہم تشبیہ دیتے ہیں اسے مشبہ کہتے ہیں، جس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ ان کے اندر جو مشترکہ صفت ہوتی ہے یا خوبی ہوتی ہے اس کو ہم وجہ شبہ کہتے ہیں، اور ان میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ کہلاتے ہیں۔ اب پیارے بیٹوں، میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا اور ایک لسٹ بنا دی ہے تاکہ حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ کی آپ کو پہچان ہو جائے۔ ایسا، ایسے، ایسی، جیسا، جیسے، جیسی، جوں، سا، سے، سی، شکل، صورت، طرح، کا، سا، کے سے، کی سی، گویا، مثال، مانند، مثل، کہ، یوں وغیرہ جو ہیں یہ حروف تشبیہ ہیں۔ پہلے غرض تشبیہ 5واں رکن شمار کی جاتی تھی، مگر اب اردو قواعد انشاء پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور میں تشبیہ کے ارکان 4 قرار دیے گئے۔ اب چھوٹی سی ایک مثال لیتے ہیں۔ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ میر تقی میر کا شعر کا ایک مصرع ہے۔ پنکھڑی کو
अलग रखेंगे, गुलाब अलग रखेंगे, किसी को जो है अलग रखेंगे, और पूरे जुमले में अगर हम देखेंगे तो खूबसूरती गुलाब की जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक ज़रबुल मिसल है। तो इस हवाले से पंखड़ी गुलाब की से उसमें कवायद के रूह से क्या है। अब ये मतला हो नहीं सकता क्योंकि एक मिसरा है, मक्ता हो नहीं सकता, रदीफ़ की बात ही नहीं है। तो ये तशबीह के मानों में आएगा कि ये जो है तशबीह है। क्यों कि पंखड़ी की नज़ाकत की वजह से उसके लबों को जो है वो तशबीह दी गई है। दूसरा एक हमारे पास है तरफ़ैन तशबीह किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों याद रखिए, तरफ़ैन तशबीह दो होते हैं, मुशब्बा और मुशब्बा बे। अब इसके नीचे ऑप्शंस हैं, मुशब्बा और वजह शुबा, मुशब्बा और हरफ तशबीह, मुशब्बा और हरफ तशबीह, और मुशब्बा और मुशब्बा बे। मुशब्बा और मुशब्बा बे जो हैं ये तरफ़ैन तशबीह है। अब एक और देखिए, रुखसार फूल की मानिद हैं। इस जुमले में हरफ तशबीह क्या है, फूल की मानिद हैं। तो हम देखते हैं कि रुखसार फूल मानिद की मानिद ये लफ्ज़ दुरुस्त है। तो फूल की मानिद, रुखसार फूल या मानिद, मानिद का लफ्ज़ जो है इसमें हम शुमार कर लेंगे, दुरुस्त होगा। एक और देखिए, तशबीह के अरकान की तादाद कितनी है, 1 2 3 के 4। जब मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अब जो जदीद हमारे पास सिलेबस है उसमें 4 अरकान जो है वो तशबीह की शामिल हैं, तो इसलिए हम 4 का जवाब दुरुस्त करेंगे। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिद करार देना कहलाता है मतला, इस्तारा, तलमी के तशबीह। क्योंकि दो चीज़ों की सिफ्त की बात है तो यहाँ पे तशबीह ही हमारा जवाब दुरुस्त होगा। तशबीह के लुग़वी माने क्या हैं, इशारा करना, छीन लेना, उधार लेना, के मानिद करार लेना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मानिद करार देना जो है वो हमारे पास जो है ये ऑप्शन दुरुस्त होगा। तशबीह का लफ्ज़ निकला है मुशब्बा से, मुशब्बा बे से, वजह शुबा से, के शुबा से। तो शुबा से निकला है और शुबा के जो माने हैं वो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आ गया है, मुतज़ाद, हम शक्ल, मुतरादिफ के हम मानी में शुमार होता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन दुरुस्त होगा। हरफ तशबीह का दूसरा नाम क्या है, गर्ज़ तशबीह, मुशब्बा, मुशब्बा बे, के इदात तशबीह। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इदात तशबीह को हरूफ तशबीह भी कहते हैं। अब एक और मिसाल देख लेते हैं, बिल्ली की खाल रेशम की तरह मुलायम है। इसमें मुलायम क्या है, ग्रामर की रूह से देखेंगे तो ये मुशब्बा नहीं हो सकती, मुशब्बा बे नहीं हो सकती, हरफ तशबीह नहीं हो सकती। ये खूबी है उसकी मुलायमत की वजह से, तो वजह शुबा जो है इसमें दुरुस्त होगा। अब एक और इसी को और थोड़ा सा एक हवाले और से देखते हैं कि बिल्ली की खाल रेशम की तरह मुलायम है। इसमें खाल क्या है, हरफ तशबीह है, तरफ़ैन तशबीह है, मुशब्बा बे है कि मुशब्बा है। अब बुनियादी तौर पे बिल्ली की बात ही नहीं, बिल्ली की खाल की बात है, और देखते हैं कि उसकी जो खाल है वो बहुत मुलायम और नरम होती है। तो इसलिए हम रेशम की नरमाहट की वजह से, मुलायमत की वजह से हम इसको तशबीह देंगे, तो ये मुशब्बा कहलाएगी। मोतियों जैसे दांत, ग्रामर की रूह से क्या है। अब क्योंकि ये भी तकाबली जायज़ा है, मोतियों और दांत के दरमियान एक चमक होती है, तो मजाज मुरसिल, किनाया, मतला के तशबीह, तो ये तशबीह का जो है हमारे पास एक पहलू है। अजीज़ तलबा व तालिबात, इसी तरह जो अहम तरीन सवालात पूछे जाएंगे उसमें से तशबीह के लिए लाजिम है मुश्तरका अल्फाज, तखल्लुस, राब्ता, मुश्तरका सिफ्त। तो मुश्तरका अल्फाज नहीं हो सकते, तखल्लुस का मक्ते से गहरा ताल्लुक़ होता है, राब्ता रमूज़ी औकाफ़ में देखें तो मुश्तरका सिफ्त जो है यहाँ आनी चाहिए। एक और ऑप्शन है हमारे पास, तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को कहते हैं हरूफ जार, हरूफ अतफ, अल्फाज मुतज़ाद के हरूफ तशबीह। हम जानते हैं कि हमने शुरू में भी प्यारे बच्चों में आपको पढ़ा चुका हूँ कि तशबीह के जब हम अरकान की बात करते हैं तो 4 अरकान हैं, उनमें एक मुशब्बा होता है, एक मुशब्बा बे होता है, एक वजह शुबा और एक हरफ शुबा, इदात या हरूफ तशबीह। तो इस हवाले से हमारा जो दुरुस्त होगा वो हरूफ तशबीह के मानों में इस्तेमाल आएगा। रुखसार फूल की मानिद है, इस जुमले में फूल क्या है। अब ज़ाहिर है रुखसार जो है उसका तकाबली जायज़ा लिया गया फूल से, और फूल की जो खूबसूरती और नज़ाकत है उसको रुखसार से तशबीह दी गई है, उसको मानिद करार दिया गया है। तो इस्तारा हो नहीं सकता, मुशब्बा नहीं हो सकता, हरफ तशबीह नहीं, तो ये मुशब्बा बे है, क्योंकि फूल की खूबसूरती जो है हमने रुखसार के लिए मुस्तार ली है। इसके बाद हमारे पास है तशबीह की बुनियाद रखी जाती है ज़ाहिर पर, बातिन पर, मजाज पर के हकीकत पर। हम देखते हैं कि ज़ाहिर और बातिन का ताल्लुक़ नहीं बनता, मजाज एक फ़र्ज़ की हुई बात है तो इसका हकीकत से ताल्लुक़ होता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। अब प्यारे बच्चों एक और हमारे पास ऑप्शन है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, हरफ तशबीह क्या है।
अब हम इसमें देखते हैं कि पंखड़ी, गुलाब, कीसी। अब मीर ही के उसी शेर को नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब कीसी है, तो इसके अंदर कीसी जो है वो हरफे तशबीह है। एक से बाद और देखते हैं, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब कीसी है। इसमें लब क्या है? हरूफ तशबीह हैं, वजह शुबा हैं, मुशब्बा बे हैं कि मुशब्बा हैं। तो क्योंकि यहाँ पे अहम तरीन जो चीज़ है वो लब की बात की गई है, लब की निज़ाकती की बात की गई है, तो नाज़की की बात की है, तो पंखड़ी गुलाब की सी है, तो हमने यहाँ पे लब जो है वो हमारे मुशब्बा हैं, उनको पंखड़ी से तशबीह दी गई है। फिर इसी चीज़ को एक और हवाले से देख लेते हैं, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में तशबीह दी गई है लब को गुलाब से, लब को नाजकी से, लब को लब से या लब को पंखड़ी से। तो बुनियादी तौर पे पंखड़ी की जो नज़ाकत, सॉफ्टनेस होती है उसको देखा गया है, तो लब को पंखड़ी से ये हमारा दुरुस्त जवाब होगा। अब एक और देखिए, मेरा चांद सा बेटा आ गया। इसमें बच्चे को किससे तशबीह दी गई है? बेटा मेरा आ गया कि चांद। अब ज़ाहिर है हम देखते हैं कि हर किसी को अपना बेटा प्यारा होता है, जैसा भी हो, वो माँ की तो आंखों का तारा होता है, तो आम तौर पे हम बेटों को चांद से तशबीह देते हैं, तो यहाँ हमारा चांद ही जो है वो दुरुस्त होगा। फिर इसी जुमले को एक और हवाले से देख लेते हैं, मेरा चांद सा बेटा आ गया। इसमें मुशब्बा क्या है? बुनियादी तौर पे चांद सा बेटा। अब चांद जो है इससे तो हमने खूबसूरती ली है, तो बेटा ही इसके अंदर मुशब्बा होगा। मेरा चांद सा बेटा आ गया, इसमें मुशब्बा बे क्या है? अब ज़ाहिर है हमने चांद से रोशनी मुस्तार ली है, खूबसूरती मुस्तार ली है, तो यहाँ पे चांद हमारा जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। मेरा चांद सा बेटा आ गया में हरफ तशबीह क्या है? अब ज़रा चांद, मेरा, बेटा, सा, तो इसमें देखते हैं कि चांद जो है उससे हमने ली, मुशब्बा बे हो गया, बेटा मुशब्बा हो गया, और यहाँ पे हरफ तशबीह सा जो है ये आ गया, तो हमारा चौथा ऑप्शन दुरुस्त है। अब इसी एक ही फ़िक्रे को, जुमले को या मिसरे को हम और हवाले से देखें तो वजह शुबा क्या है? हरफ तशबीह, मुशब्बा, मुशब्बा बे के खूबसूरती। अब प्यारे बेटे हम देखते हैं कि बेटा और चांद, इसके अंदर मुश्तरका सिफ़त जो है वो खूबसूरती है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है खूबसूरती जो है इसकी वजह शुबा है। एक और देखिए, वो मुश्तरका सिफ़त जो मुशब्बा और मुशब्बा बे में पाई जाती है कहलाती है हरफ तशबीह, मुशब्बा, मुशब्बा बे के वजह शुबा। अब इनके अंदर मुश्तरका सिफ़त जो है वही वजह शुबा कहलाती है कि इनको आखिर हमने किस बुनियाद पे आपस में इनको तशबीह दी है। और सबसे अहम जो अक्सर दोहराया जाता है तशबीह का ताल्लुक़ है इल्म बदी से, इल्म इस्तिलाहात से, इल्म मौसीकी से, इल्म बयान से। हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि इल्म बयान ही से इसका ताल्लुक़ है। और एक और अहम जो अक्सर दोहराया जाता है कि तशबीह के इस्तेमाल से कलाम में पैदा होती है आसानी, मुश्किल मज़ाक के बलागत। यकीनन तशबीह के इस्तेमाल से कलाम के अंदर बलागत पैदा होती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब हम किसी तहरीर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर तशबीहात और इस्तारात का जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारी तहरीर को चार चांद लगा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था। कोशिश किया करें कि जो कुछ आपको यहाँ दर्स दिया जाता है, जो बात की जाती है, इसको सीखा करें और आगे फैलाने की कोशिश किया करें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपका हामी व नासिर हो। प्रोफेसर अख्तर चांडियो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मैं प्रोफेसर अख्तर चांडियो अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हम हिस्सा मारूज़ी उर्दू साल अव्वल के एक जुज़्व की बात करेंगे। इस जुज़्व के 5 नंबर होते हैं। हमारा आज का जो जुज़्व है जिसकी बात करनी है वो इल्मुल बयान है। बुनियादी तौर पे इल्मुल बयान की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास 4 जो है इसके जुज़्व हैं। तशबीह है, इस्तारा है और मजाज मुरसल है और किनाया है। तशबीह के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पहला जो जुज़्व हमारे पास आएगा, इसके हवाले से आज वजाहत करते हैं कि तकरीर और तहरीर की खूबियों के ज़िक्र, उनकी बहस के इल्म को इल्म बयान कहते हैं। ये इल्म बुनियादी तौर पे किसी बात को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करने के अंदाज से बहस करता है ताकि जो बात की जा रही है उसमें ज़ोर और असर पैदा हो सके। हम आम जिंदगी में देखते हैं कि बाज़ लोगों का अंदाज़े बयां इतना सहर अंगेज़ होता है कि उनकी बात दिलो दिमाग पर एक खुशगवार असर हमेशा के लिए छोड़ जाती है। एक ही बात
باوقار مقرر اپنے انداز سے کرتا ہے اور عام گفتگو کرنے والا شخص اپنے انداز سے۔ بلا مبالغہ اچھی گفتگو کرنے والے کی گفتگو کا اثر بہت جلد اور دیر پا ہوگا۔ فراز نے کہا تھا، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہمارے طالب علم چاہتے ہیں کہ انہیں اردو زبان پر عبور حاصل ہو تو انہیں علم بیان میں بہت دلچسپی لینا ہوگی۔ علم بیان میں 4 چیزوں پہ بحث کی جاتی ہے۔ علم بیان کی عام طور پہ ہم جو اقسام کی بات کرتے ہیں وہ یہی 4 اجزاء ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ سب سے پہلا جو ہمارے پاس عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ تشبیہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ شبہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہم معنی کے ہوتے ہیں۔ مشابہ قرار دینا، مباشرت، تمثیل۔ جب کسی چیز کو کسی مشترکہ صفت کی بنیاد پر اس کی کیفیت اور صورتحال کو مزید پرتاثیر اور کیف آور بنانے کے لیے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے تو اسے علم بیان کی اصطلاح میں تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے ارکان جو ہیں وہ پہلے 5 ہوا کرتے تھے، اب جو جدید ہمارے پاس سلیبس ہے اردو قواعد انشاء کے حوالے سے تو اس میں 4 جز جو ہیں وہ اب تشبیہ کے قرار دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بہ، نمبر 3 وجہ شبہ اور چوتھا حرف شبہ۔ پہلے غرض تشبیہ بھی شامل ہوتی تھی، اب غرض تشبیہ کو نکال دیا گیا۔ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ طلال بن اختر گلاب کی طرح خوبصورت ہے۔ اس مثال میں ارکان تشبیہ یوں ہوں گے: مشبہ طلال بن اختر، مشبہ بے گلاب، وجہ شبہ خوبصورتی اور حرف تشبیہ کی طرح۔ مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھا کریں، طرفین تشبیہ 2 ہوتے ہیں، مشبہ اور مشبہ بے۔ اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ سلال بن اختر شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب اس مثال میں ارکان تشبیہ یوں ہوں گے: مشبہ سلال بن اختر، مشبہ بے شیر، وجہ شبہ بہادری اور حرف تشبیہ۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ حرف تشبیہ کو ادات تشبیہ بھی بولتے ہیں، اور وہ جو حرف تشبیہ ہے وہ ہمارا کی طرح۔ اب تھوڑا سا اور آسان کر دوں، مشبہ جس چیز کو ہم تشبیہ دیتے ہیں اسے مشبہ کہتے ہیں، جس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں اسے مشبہ بے کہتے ہیں۔ ان کے اندر جو مشترکہ صفت ہوتی ہے یا خوبی ہوتی ہے اس کو ہم وجہ شبہ کہتے ہیں، اور ان میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ کہلاتے ہیں۔ اب پیارے بیٹوں، میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا اور ایک لسٹ بنا دی ہے تاکہ حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ کی آپ کو پہچان ہو جائے۔ ایسا، ایسے، ایسی، جیسا، جیسے، جیسی، جوں، سا، سے، سی، شکل، صورت، طرح، کا، سا، کے سے، کی سی، گویا، مثال، مانند، مثل، کہ، یوں وغیرہ جو ہیں یہ حروف تشبیہ ہیں۔ پہلے غرض تشبیہ 5واں رکن شمار کی جاتی تھی، مگر اب اردو قواعد انشاء پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور میں تشبیہ کے ارکان 4 قرار دیے گئے۔ اب چھوٹی سی ایک مثال لیتے ہیں۔ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ میر تقی میر کا شعر کا ایک مصرع ہے۔ پنکھڑی کو الگ رکھیں گے، گلاب الگ رکھیں گے، کیسی کو جو ہے الگ رکھیں گے، اور پورے جملے میں اگر ہم دیکھیں گے تو خوبصورتی گلاب کی جو ہے یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک ضرب المثل ہے۔ تو اس حوالے سے پنکھڑی گلاب کی سے اس میں قواعد کے روح سے کیا ہے؟ اب یہ مطلع ہو نہیں سکتا کیونکہ ایک مصرع ہے، مقطع ہو نہیں سکتا، ردیف کی بات ہی نہیں ہے، تو یہ تشبیہ کے معنوں میں آئے گا کہ یہ جو ہے تشبیہ ہے۔ کیوں کہ پنکھڑی کی نزاکت کی وجہ سے اس کے لبوں کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ دوسرا ایک ہمارے پاس ہے طرفین تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں یاد رکھیے، طرفین تشبیہ 2 ہوتے ہیں، مشبہ اور مشبہ بے۔ اب اس کے نیچے آپشنز ہیں: مشبہ اور وجہ شبہ، مشبہ اور حرف تشبیہ، مشبہ اور حرف تشبیہ، اور مشبہ اور مشبہ بے۔ مشبہ اور مشبہ بے جو ہیں یہ طرفین تشبیہ ہیں۔ اب ایک اور دیکھیے، رخسار پھول کی مانند ہیں۔ اس جملے میں حرف تشبیہ کیا ہے؟ پھول کی مانند ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رخسار، پھول، مانند، کی مانند یہ لفظ درست ہے، تو پھول کی مانند، رخسار، پھول یا مانند، مانند کا لفظ جو ہے اس میں ہم شمار کر لیں گے، درست ہوگا۔ ایک اور دیکھیے، تشبیہ کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟
1 2 3 کے 4. جب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اب جو جدید ہمارے پاس سلیبس ہے اس میں 4 ارکان جو ہے وہ تشبیہ کی شامل ہیں، تو اس لیے ہم 4 کا جواب درست کریں گے. ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا کہلاتا ہے مطلع، استعارہ، تلمیح کے تشبیہ. کیونکہ 2 چیزوں کی صفت کی بات ہے تو یہاں پہ تشبیہ ہی ہمارا جواب درست ہوگا. تشبیہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اشارہ کرنا، چھین لینا، ادھار لینا، کہ مانند قرار لینا. تو پیارے بچوں یہاں پہ مانند قرار دینا جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے یہ آپشن درست ہوگا. تشبیہ کا لفظ نکلا ہے مشبہ سے، مشبہ بے سے، وجہ شبہ سے، کہ شبہ سے. تو شبہ سے نکلا ہے اور شبہ کے جو معنی ہیں وہ یہاں پہ اپنے پاس آپشن آ گیا ہے، متضاد، ہم شکل، مترادف کے ہم معنی میں شمار ہوتا ہے. تو ہمارا چوتھا آپشن درست ہوگا. حرف تشبیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ غرض تشبیہ، مشبہ، مشبہ بے، کہ ادات تشبیہ. تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ادات تشبیہ کو حروف تشبیہ بھی کہتے ہیں. اب ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. بلی کی کھال ریشم کی طرح ملائم ہے. اس میں ملائم کیا ہے؟ گرامر کی روح سے دیکھیں گے تو یہ مشبہ نہیں ہو سکتی، مشبہ بے نہیں ہو سکتی، حرف تشبیہ نہیں ہو سکتی. یہ خوبی ہے اس کی ملائمت کی وجہ سے، تو وجہ شبہ جو ہے اس میں درست ہوگا. اب ایک اسی کو اور تھوڑا سا ایک حوالے اور سے دیکھتے ہیں کہ بلی کی کھال ریشم کی طرح ملائم ہے. اس میں کھال کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے، طرفین تشبیہ ہے، مشبہ بے ہے کہ مشبہ ہے. اب بنیادی طور پہ بلی کی بات ہی نہیں، بلی کی کھال کی بات ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کی جو کھال ہے وہ بہت ملائم اور نرم ہوتی ہے. تو اس لیے ہم ریشم کی نرماہٹ کی وجہ سے، ملائمت کی وجہ سے ہم اس کو تشبیہ دیں گے تو یہ مشبہ کہلائے گی. موتیوں جیسے دانت، گرامر کی روح سے کیا ہے؟ اب کیونکہ یہ بھی تقابلی جائزہ ہے، موتیوں اور دانت کے درمیان ایک چمک ہوتی ہے، تو مجاز مرسل، کنایہ، مطلع کے تشبیہ. تو یہ تشبیہ کا جو ہے ہمارے پاس ایک پہلو ہے. عزیز طلبہ و طالبات، اسی طرح جو اہم ترین سوالات پوچھے جائیں گے اس میں سے تشبیہ کے لیے لازم ہے مشترکہ الفاظ، تخلص، رابطہ، مشترکہ صفت. تو مشترکہ الفاظ نہیں ہو سکتے، تخلص کا مقطع سے گہرا تعلق ہوتا ہے، رابطہ رموزی اوقاف میں دیکھیں تو مشترکہ صفت جو ہے یہاں آنی چاہیے. ایک اور آپشن ہے ہمارے پاس، تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو کہتے ہیں حروف جار، حروف عطف، الفاظ متضاد کے حروف تشبیہ. ہم جانتے ہیں کہ ہم نے شروع میں بھی پیارے بچوں میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ تشبیہ کے جب ہم ارکان کی بات کرتے ہیں تو 4 ارکان ہیں. ان میں ایک مشبہ ہوتا ہے، ایک مشبہ بے ہوتا ہے، ایک وجہ شبہ اور ایک حرف شبہ، ادات یا حروف تشبیہ. تو اس حوالے سے ہمارا جو درست ہوگا وہ حروف تشبیہ کے معنوں میں استعمال آئے گا. رخسار پھول کی مانند ہے. اس جملے میں پھول کیا ہے؟ اب ظاہر ہے رخسار جو ہے اس کا تقابلی جائزہ لیا گیا پھول سے، اور پھول کی جو خوبصورتی اور نزاکت ہے اس کو رخسار سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کو مانند قرار دیا گیا ہے. تو استعارہ ہو نہیں سکتا، مشبہ نہیں ہو سکتا، حرف تشبیہ نہیں، تو یہ مشبہ بے ہے، کیونکہ پھول کی خوبصورتی جو ہے ہم نے رخسار کے لیے مستعار لی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے تشبیہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے ظاہر پر، باطن پر، مجاز پر کہ حقیقت پر. ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر اور باطن کا تعلق نہیں بنتا، مجاز ایک فرض کی ہوئی بات ہے تو اس کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے. تو ہمارا چوتھا آپشن جو ہے وہ درست ہوگا. اب پیارے بچوں ایک اور ہمارے پاس آپشن ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. حرف تشبیہ کیا ہے؟ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ پنکھڑی، گلاب، کیسی. اب میر تقی میر ہی کے اسی شعر کو، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو اس کے اندر کیسی جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے. ایک سے بعد اور دیکھتے ہیں، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اس میں لب کیا ہیں؟ حروف تشبیہ ہیں، وجہ شبہ ہیں، مشبہ بے ہیں کہ مشبہ ہیں. تو کیونکہ یہاں پہ اہم ترین جو چیز ہے وہ لب کی بات کی گئی ہے، لب کی نزاکتی کی بات کی گئی ہے، تو نازکی کی بات کی ہے، تو پنکھڑی گلاب کی سی ہے. تو ہم نے یہاں پہ لب جو ہے وہ ہمارے مشبہ ہیں، ان کو پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے. پھر اسی چیز کو ایک اور حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اس شعر میں تشبیہ دی گئی ہے لب کو گلاب سے، لب کو نازکی سے، لب کو لب سے یا لب کو پنکھڑی سے. تو بنیادی طور پہ پنکھڑی کی جو نزاکت، سافٹنس ہوتی ہے اس کو دیکھا گیا ہے، تو لب کو پنکھڑی سے یہ ہمارا درست جواب ہوگا. اب ایک اور دیکھیے، میرا چاند سا بیٹا آ گیا. اس میں بچے کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟
بیٹا میرا آ گیا کہ چاند. اب ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے، جیسا بھی ہو وہ ماں کی تو آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، تو عام طور پہ ہم بیٹوں کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، تو یہاں ہمارا چاند ہی جو ہے وہ درست ہوگا. پھر اسی جملے کو ایک اور حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، میرا چاند سا بیٹا آ گیا. اس میں مشبہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ چاند سا بیٹا. اب چاند جو ہے اس سے تو ہم نے خوبصورتی لی ہے، تو بیٹا ہی اس کے اندر مشبہ ہوگا. میرا چاند سا بیٹا آ گیا، اس میں مشبہ بے کیا ہے؟ اب ظاہر ہم نے چاند سے روشنی مستعار لی ہے، خوبصورتی مستعار لی ہے، تو یہاں پہ چاند ہمارا جو ہے وہ درست آپشن ہے. میرا چاند سا بیٹا آ گیا میں حرف تشبیہ کیا ہے؟ اب ذرا چاند میرا بیٹا سا، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے اس سے ہم نے لی مشبہ بے ہو گیا، بیٹا مشبہ ہو گیا، اور یہاں پہ حرف تشبیہ سا جو ہے یہ آ گیا، تو ہمارا چوتھا آپشن درست ہے. اب اسی ایک ہی فکرے کو، جملے کو یا مصرے کو ہم اور حوالے سے دیکھیں تو وجہ شبہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ مشبہ، مشبہ بے کی خوبصورتی. اب پیارے بیٹے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا اور چاند اس کے اندر مشترکہ صفت جو ہے وہ خوبصورتی ہے، تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے خوبصورتی جو ہے اس کی وجہ شبہ ہے. ایک اور دیکھیے، وہ مشترکہ صفت جو مشبہ اور مشبہ بے میں پائی جاتی ہے کہلاتی ہے حرف تشبیہ مشبہ، مشبہ بے کی وجہ شبہ. اب ان کے اندر مشترکہ صفت جو ہے وہی وجہ شبہ کہلاتی ہے کہ ان کو آخر ہم نے کس بنیاد پہ آپس میں ان کو تشبیہ دی ہے. اور سب سے اہم جو اکثر دہرایا جاتا ہے، تشبیہ کا تعلق ہے علم بدیع سے، علم اصطلاحات سے، علم موسیقی سے، علم بیان سے. ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ علم بیان ہی سے اس کا تعلق ہے. اور ایک اور اہم جو اکثر دہرایا جاتا ہے کہ تشبیہ کے استعمال سے کلام میں پیدا ہوتی ہے آسانی، مشکل مزاج کے بلاغت. یقیناً تشبیہ کے استعمال سے کلام کے اندر بلاغت پیدا ہوتی ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی تحریر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر تشبیہات اور استعارات کا جو استعمال کرتے ہیں وہ ہماری تحریر کو چار چاند لگا دیتے ہیں. تو پیارے بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. کوشش کیا کریں کہ جو کچھ آپ کو یہاں درس دیا جاتا ہے، جو بات کی جاتی ہے، اس کو سیکھا کریں اور آگے پھیلانے کی کوشش کیا کریں. اللہ عز و جل آپ کا حامی و ناصر ہو. پروفیسر اختر چانڈی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.